بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 136 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مزارعت کے جواز کی تفریعات میں عشر و خراج نکالنے کی وضاحت۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مُسَمَّاتًا فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ بِهِ تَنْقَطِعُ الشِّرْكَةُ لِأَنَّ الْأَرْضَ عَسَاهَا لَا تُخْرِجُ إِلَّا هَذَا الْقَدْرَ فَصَارَ كَاشْتِرَاطِ دِرْهَمٍ مَعْدُودَةٍ لِأَحَدِهِمَا فِي الْمُزَارَبَةِ وَكَذَا إِذَا شَرَطَ أَنْ يَرْفَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ بَذْرَهُ وَيَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قَطْعِ الشِّرْكَةِ فِي بَعْضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي جَمِيعِهِ بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا قَدْرُ الْبَذْرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَرَطَ رَفْعَ الْخِرَاجِ وَالْأَرْضُ خِرَاجِيَّةٌ وَأَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه والباقي بينهما لأنه معين مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة كما إذا شرط رفع العشر وقسمة الباقي بينهما والأرض عشرية۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے لیے چند معلوم کفیز لینے کی شرط لگائی تو یہ مزارعت باطل ہے، اس لیے کہ شرط لگانے سے شرکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے لأن الارض عصاها، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زمین اتنی مقدار سے زیادہ کو نہ اگائے۔ فسارا، تو یہ مسئلہ ایسے ہی ہو گیا جیسے مزاربت میں شریکین میں سے کسی ایک کے لیے گنے چنے یا کچھ متعین دراہم کی شرط لگائی جائے۔ وکذا، اسی طرح مزارعت باطل ہوتی ہے جب دونوں نے یہ شرط لگائی کہ بیج والا اپنا بیج پہلے نکال لے گا، وَيَكُونُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، اس کے بعد جو باقی پیداوار ہوگی وہ ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی، اس لیے کہ یہ شرط معین مقدار میں فی بعض معین، بعض معین میں یا تمام پیداوار میں شرکت کو ختم کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ وہ اس طرح بِأَن لَّمْ يَخْرُجْ إِلَّا قَدْرُ الْبَذْرِ، کہ اس زمین سے صرف بیج کی مقدار ہی پیدا ہو۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے دونوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ خراجی زمین میں سے پہلے اپنا خراج نکالیں گے اور پھر اس کے بعد ان یکون الباقی بینہما، تو جو باقی پیداوار ہوگی وہ ان کے درمیان ہوگی، لأنہ معین، اس لیے کہ وہ تو متعین ہوتا ہے، بخلاف صورت کے کہ جب بیج والے نے پیداوار کے 10ویں حصے کی اپنے لیے لنفسہ او للآخر یا کسی دوسرے کے لیے شرط لگائی اور باقی ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، لأنہ معین مشاع، اس لیے کہ یہ معین مشاع ہے، لہذا یہ قطع شرکت کا سبب نہیں ہوگا۔ کما اذا شرطا رفع العشر، جیسا کہ دونوں نے عشری زمین میں عشر نکالنے کی شرط لگائی ہو، وقسمت الباقی بینہما، اور ما بقیہ کو آپس میں تقسیم کرنے کی شرط لگائی ہو، والارض عشریۃ، اس حال میں کہ وہ زمین عشری ہو۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ عبارت کی تشریح سے پہلے خلاصہ کے طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے سبق میں ایک تو دوسری تفریع کی کچھ وضاحت ہو رہی ہے، اور پھر اسی طرح ہر ایسی شرط جو شیوع کو ختم کر دے وہ مفسد زراعت ہوتی ہے، اس کا کچھ تذکرہ ہے۔ پھر اس میں خراج اور عشر ان کو ادا کرنے کی شرط لگانا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اسی طرح
اگر فریقین میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ میں پہلے اپنا بیج الگ کروں گا پھر اس کے بعد ہم پیداوار کو تقسیم کریں گے، اس کا حکم بھی ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فَإِن شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مُسَمَّاتًا، کہ اگر شریکین میں سے مزارعت کرنے والوں میں سے ایک کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ وہ کچھ متعین قفیز الگ سے لے گا، پھر اس کے بعد جو پیداوار باقی بچے گی اس کو ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اب شرکت کا تقاضا یہ ہے کہ پیداوار ان دونوں میں مشترک ہونی چاہیے اور یہ اشتراک بطریق شیوع ہو، اس اشتراک کے اندر شیوع ہونا چاہیے، یعنی ہر جگہ پہ اس فصل کے ہر پودے میں ہر دانے میں دونوں کی شراکت ہو۔ تو اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ ان میں سے ایک کو مثلاً احمد اور حماد دو ہیں، ان میں سے ایک مثلاً حماد کو پہلے 10 من گندم یا 10 من چاول پہلے الگ کر کے دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو کچھ بچے گا تو اس میں دونوں کا اشتراک ہوگا۔ تو اس میں شیوع نہیں پایا گیا، کیوں کہ وہ جو 10 من الگ کر دیے اس میں تو شیوع نہیں ہے، وہ 10 من تو حماد کے ہو گئے، لہٰذا شرکت ختم ہو گئی۔ تو یہاں شرکت کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے، شرکت تو اس پیداوار کے ایک ایک جز میں ہر پودے کے اندر ہونی چاہیے، لہذا اس صورت میں مزارعت فاسد ہوگی۔ وہی فہی باطلۃ لأن بہ تنقطع الشرکۃ، اس لیے کہ اس کے ساتھ تو شرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ شرط اگر لگا دی جائے تو کم از کم وہ جو 10 من پہلے سے الگ کر لیا تو اس میں تو شرکت ختم۔ لأن الارض عصاها لا تخرج الا هذا القدر، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمین سے پیداوار کم ہوتی ہے، بہت ممکن ہے کہ یہاں اس زمین سے کل گندم جو پیدا ہو وہ صرف 10 من نکلے، تو اب 10 من کا فیصلہ تو پہلے سے حماد کے لیے کر چکے ہیں کہ پہلے 10 من حماد کو دیے جائیں گے، اس کے بعد جو پیداوار ہوگی اس میں شراکت ہوگی، تو اب 10 من کے پیچھے تو اور کچھ بچ نہیں رہا، لہذا حماد کو تو 10 من مل جائے گی اور احمد کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا، لہذا اس وجہ سے اس صورت کو باطل قرار دیا۔ پھر اس کی ایک نظیر پیش کر رہے ہیں کہ بالکل اسی سے ملتی جلتی صورت مزاربت میں پائی جاتی ہے، فسارہ کا اشتراط دراہم معدودۃ لأحدہما فی المزاربۃ، کہ اسی طرح اگر مزاربت میں یہ شرط لگا دی جائے کہ عبد الرحمن اور خالد کے درمیان مزاربت ہوئی، عبد الرحمن نے 1 لاکھ روپیہ خالد کو دیا کہ آپ اس سے مزاربت کرو اور اس سے آپ دالوں کا کاروبار کرو، تو اب اس نے خالد نے عبد الرحمن کے 1 لاکھ سے مزاربت کا کام شروع کیا۔ مہینے کے بعد عبد الرحمن خالد سے کہتا ہے کہ آؤ حساب کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو بھی نفع ہوگا اس نفع میں سے 100 روپیہ پہلے میرا ہوگا، اس کے بعد جو بچیں گے وہ ہم آپس میں نصفہ نصف تقسیم کر لیں گے، یعنی نفع میں سے دراہم معدودہ، کیونکہ اس مزاربت کی صورت میں 100 درہم یا 100 روپیہ وہ عبد الرحمن کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، اس کے بعد جو اوپر نفع بچے گا وہ عبد الرحمن اور خالد کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو جیسے یہ صورت فاسد ہے، کیوں؟ ممکن ہے یہاں پہ 100 درہم 100 روپیہ نفع ہو ہی نہیں، مہینے کے بعد جو کل نفع ہے وہ 90 روپے ہے، اور پہلے سے طے کر دی گئی ہے یہ بات کہ عبد الرحمن نفع میں سے پہلے 100 لے گا، اپنے الگ کرے گا، اس کے بعد جو بچیں گے وہ آپس میں تقسیم ہوں گے۔ تو جیسے مزاربت کی یہ صورت فاسد ہے، اسی طرح مزارعت کے اندر بھی اگر اس قسم کی شرط لگائی جائے تو یہ شرط فاسد ہوگی۔ وَكَذَا إِذَا شَرَطَ أَن يَرْفَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ بَذْرَهُ، اب یہاں سے ایک اور تفریح ذکر کر رہے ہیں۔ اس تفریح کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ جب شرکت ختم ہو جاتی ہے تو شرکت کے ختم ہونے سے مزارعت بھی ختم ہوتی ہے، تو یہ تفریح اس بات پر پیش کر رہے ہیں اگر مزارع کام کرنے والا
یا رب العرش جو زمین کا مالک ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک اس بات کی شرط لگا لے کہ پیداوار میں سے پہلے میں اپنے بیج کے بقدر غلہ نکال لوں گا، پھر اس کے بعد جو باقی پیداوار بچے گی وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ مثلا احمد زمین کا مالک ہے، اس نے حماد کے ساتھ مزارعت کر رکھی ہے۔ بیج ایک صورت میں ہم احمد کے لیے فرض کر لیتے ہیں اور دوسری صورت میں بیج حماد کے لیے فرض کر لیتے ہیں۔ تو اب ان میں سے کوئی ایک اگر یہ شرط لگاتا ہے کہ جب ہم گندم کاٹیں گے یا چاول کی فصل سمیٹیں گے تو اس میں سے جو بیج والا ہے وہ پہلے اپنے بیج کے بقدر غلہ لے لے گا، چاہے وہ گندم ہے چاہے وہ چاول ہے۔ تو فرض کریں کہ حماد نے بیج کے لیے 3 بوری وہ استعمال کر رکھی ہے، یعنی 3 بوریاں وہ اس نے وزن کے اعتبار سے بطور بیج استعمال کی ہیں۔ 1 بوری ہمارے ہاں 2.5 من کی ہوتی ہے، یعنی 100 کلو گرام کی۔ تو گویا کہ بیج کے لیے 300 کلو گرام گندم یا چاول استعمال ہو چکا ہے۔ تب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جب پیداوار ہوگی تو میں پہلے اپنے بیج کے بقدر غلہ لے لوں گا، پھر اس کے بعد جو پیداوار ہوگی ہم اس پیداوار کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ ان یرفع صاحب البذر بذرہ، کہ بیج والا اپنے بیج کی مقدار وہاں سے اٹھائے گا، نکال لے گا۔ وَيَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، کہ اب جو باقی ہے وہ پھر ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ قَطْعِ الشِّرْكَةِ، کہ اب یہ جو شرط ہے یہ شرکت کے اختتام کی طرف لے جاتی ہے۔ اب شرکت ختم ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے فی بعض معین او فی جمیعہ، بعض معین میں یا فی جمیعہ تمام مزارعت میں۔ اب بعض معین کیسے ہوگا کہ اگر پیداوار بیج سے زیادہ ہو گئی، مثال کے طور پہ 3 بوری بیج ہے یعنی 300 کلو گرام، پیداوار یہاں پہ ہوتی ہے 1300 کلو گرام، بیج کی مقدار ہے 300 کلو گرام اور یہاں سے جو پیداوار ہوئی ہے وہ 1300 کلو گرام ہے، یعنی 1000 کلو گرام اس کے علاوہ بچتا ہے۔ تو یہاں بیج کے بقدر شرکت ختم ہو گئی تھی، 300 کلو گرام میں تو شرکت ختم ہو گئی، تو اب بقدر بیج شرکت کا ختم ہونا یہ عقد کے لیے مفسد ہے۔ او فی جمیعہ، جمیعہ کا مطلب کہ اگر ٹوٹل پیداوار ہی 300 کلو گرام ہوئی، یعنی اس زمین سے جو فصل اگی گندم یا چاول، تو اس زمین سے اگنے والی ساری کھیتی کی مقدار 300 کلو گرام تھی، تو اگر 300 کلو گرام ٹوٹل پیداوار ہے اور 300 کلو گرام ہی بطور بیج استعمال ہوا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو یہاں شرکت بالکلیہ ختم ہو جائے گی، یہ بھی مفسد، دونوں صورتیں مفسد ہیں۔ بعض معین میں یعنی بیج کی مقدار سے زیادہ پیداوار حاصل ہو تو جتنا بیج تھا اس میں شرکت ختم ہو گئی، یا پیداوار صرف اتنی ہو جتنا بیج پیدا ہوا ہے، تو اب یہاں یہ معاملہ بالکلیہ طور پہ ختم ہو گیا۔ بِأَلَّمْ يَخْرُجْ إِلَّا قَدْرُ الْبَذْرِ، اس طور پہ کہ ممکن ہے کہ اس زمین سے صرف بیج کے بقدر پیدا ہو، یعنی صرف 300 کلو گرام ہی پیداوار حاصل ہو جو 3 بوریاں بنتی ہیں۔ تو جب صرف پیداوار ٹوٹل اتنی ہی ہوگی پھر یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا۔ یہاں اس بیج والے صورت میں ایک باریک سا نقطہ ذہن میں رکھا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بیج والے کے لیے ایک متعین مقدار مثلا 3 بوری کے بقدر یعنی 300 کلو گرام یہ پہلے الگ کریں گے، پھر اس کے بعد جو پیداوار بچے گی اس کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ یہ ناجائز ہے، لیکن یہاں ایک جائز صورت موجود ہے، وہ ہے کہ مشاع یعنی مشترک مقدار ایک فریق کے لیے الگ کر دیں۔ مثلا یوں کہا جائے کہ جو کل پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ پہلے بیج والے کو دیا جائے، پھر جو باقی 9 حصے ہوں گے ان کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو یہ صورت جائز ہے کیونکہ 10واں حصہ
یہ مشاع ہے، یعنی ٹوٹل پیداوار کے ہم نے 10 حصے کر لیے. اب جو پہلے الگ کر دیا گیا تو یہ مشاع حصہ تھا، یعنی پہلے یہ بقیہ 9 حصوں کے ساتھ شامل تھا. مثلا کل پیداوار 3000 کلو گرام ہوئی، تو اس میں سے 10واں حصہ 300 کلو گرام بنتا ہے 3 بوریوں کے بقدر. تو اگر اس طرح کر کے الگ کیا جائے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ میں اپنے بیج کی مقدار 300 گرام پہلے لوں گا، باقی جو پیداوار ہوگی وہ ہم تقسیم کر لیں گے، تو ممکن ہے ہو ہی صرف 300 کلو گرام. تو یہ ایک باریک سا فرق ہے، آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں. فصار کما اذا شرط رفع الخراج والارض خراجیت. اب یہاں دوسری مثال پیش کی. ایک بات تو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ خراجی زمین میں خراج ہی متعین ہوتا ہے، اس کی ایک مقدار شریعت کی طرف سے متعین ہے، وہ مشاع اور مشترک نہیں ہوتا. اب اگر یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے خراج نکال لیا جائے پھر باقی غلہ تقسیم ہو، تو بٹائی جائز نہیں ہوگی، یہ مزارعت جائز نہیں ہوگی. کیوں کہ وہ متعین وزن پہلے سے الگ کر لیا گیا ہے. اب ذخیرہ میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہاں خراج سے مراد خراج کی جو 2 قسمیں تھیں ان میں سے خراج وظیفہ ہے، اس طور پہ کہ وہ کچھ مخصوص دراہم ہوں یا مخصوص دینار ہوں یا کچھ متعین قفیز ہوں. لیکن اگر یہاں خراج سے خراج مقاسمہ مراد ہو تو وہ چونکہ ایک مشاع پیداوار کا جز ہوا کرتا ہے، تو اس میں ثلث یا ربع کے اعتبار سے اگر نکالا جائے تو اس سے مزارعت فاسد نہیں ہوتی. تو چونکہ خراج متعین ہوتا ہے تو اس کے متعین ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ یہاں مزارعت فاسد ہو جائے گی. وَإِن يَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا، یعنی خراج نکالنے کے بعد جو بقیہ پیداوار ہوگی تو آپس میں تقسیم کر لیں گے. لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ، اس لیے کہ خراج تو متعین ہے. بخلاف ما اذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه او للآخر. ہاں اگر یہ شرط لگائی گئی ہے کہ کسی ایک کے لیے پہلے پیداوار کا عشر یعنی 10واں حصہ ہوگا، صاحب بیج نے یہ شرط لگائی کہ جب فصل پیدا ہو جائے گی تو اس کا 10واں حصہ میں لوں گا یا میرا بھائی لے گا. لنفسه، وہ اپنے لیے اس کی شرط لگائے، او للآخر، یا دوسرے کے لیے اس کی شرط لگائے کہ 10واں حصہ ہم الگ پہلے کر لیں گے. والباقی بینہما، اور جو باقی ہوگا اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے. تو کہتے ہیں یہ صورت لأنہ معین مشاع، کہ یہ معین بھی ہے یعنی متعین ہے اور مشاع ہے کہ یہ حصہ پھیلا ہوا ہے. اس 10ویں حصے میں پیداوار کا جو عشر ہے اس 10ویں حصے میں دونوں کا حق موجود ہے، یعنی شرکت پائی جا رہی ہے، یعنی جو مشاع ہونے کی شرط ہے وہ تو یہاں برقرار ہے. لہذا فلا یؤدی الی قطع الشرکت، اس صورت میں شرکت ختم نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہر پیداوار میں چونکہ عشر ہوا کرتا ہے، لہذا یہ 10ویں حصے کی شرط لگانا یہ قطع شرکت کا سبب نہیں بن سکتی. تو عشر نکالنے کے بعد جو باقی پیداوار ہوگی اس میں شراکت بہر صورت برقرار رہے گی، جس کو وہ دونوں شرکا احمد اور حماد، دونوں فریق احمد اور حماد آپس میں تقسیم کر لیں گے. اور یہ ایسا ہی ہے کما اذا شرطا رفع العشر وقسمت الباقی بینہما والارض عشریت، کہ جب عشری زمین ہو اور عشری زمین میں دونوں نے یہ شرط لگائی ہو کہ پہلے ہم اپنی زمین کا عشر نکالیں گے، یہ شریعت کا حکم ہے جس سے برکت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو باقی بچے گی ہم اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے. تو جس طرح یہاں عشر نکالنے سے فریقین کی شراکت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی شرکت متاثر نہیں ہوتی، اسی طرح اس سے پیچھے والی یہ جو صورت تھی اذا شرط صاحب البذر عشر الخارج والی، تو اس میں اخراج عشر کی شرط لگانے سے
شرکت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور مزارعت بالکل صحیح ہوگی۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں پہلے دوسری تفریع کی تشریح کا کچھ تذکرہ ہوا تھا، پھر تیسری تفریع وہ ذکر کی گئی تھی۔ خراج کو نکالنے کی شرط وہ فریقین کی طرف سے اگر رکھی گئی ہو تو وہ چونکہ متعین ہوتا ہے، لہٰذا مزارعت برقرار نہیں رہے گی۔ ہاں، عشر نکالنے کی شرط اگر ہو تو اس صورت میں گنجائش موجود ہے کہ مزارعت باقی رہے گی۔ اگر بیج والا پہلے بیج کی مقدار نکالنے کی شرط لگائے تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ متعین مقدار کر کے کہتا ہے کہ پہلے میں 300 کلو گرام اپنا بیج لے لوں گا، پھر بعد میں جو پیداوار موجود ہوگی اس کو تقسیم کر لیں گے، تو یہ تو درست صورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس انداز میں طے کیا جائے کہ جو پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ یا اس کا چھٹا حصہ نکال کر ہم بیج کے لیے بیج کے مالک کو الگ کر دیں گے، اس کے بعد جو بقیہ پیداوار ہوگی اس کو ہم تقسیم کر لیں گے، تو اس انداز میں بیج نکالنے کی شرط لگانا درست ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں قفیز کا لفظ آیا تھا، تو اس سے متعلق کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قفیز پیمانہ دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو زمین کی پیمائش کرنے کے لیے، تو ایک قفیز 144 گز زمین جس جگہ پہ آ جاتی ہے، یعنی 144 گز زمین کا ایک ٹکڑا، اس کو قفیز سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں سبق میں قفیز کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ وزن کی پیمائش ہے، یعنی اس میں وزن کیا جاتا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ 12 سا کا ہوتا ہے۔ 1 سا سے متعلق ہمارے ہاں اردو زبان میں 3.5 سیر کا قول منقول ہے۔ اس طرح عربی میں 1 سا کے 8 رطل بھی بتائے جاتے ہیں، تو اصل میں یہ 8 رطل یا 5.5 سوا 5 رطل یہ دو اصطلاحات ہیں۔ سائے حجازی اور سائے عراقی کی اصطلاح میں 1 سا کے اندر رطل کتنے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے، لہذا سائے حجازی کے حساب سے جو قفیز کی مقدار بنے گی وہ 25 کلو گرام سے کچھ اوپر ہوگی، اور سائے عراقی کے اعتبار سے قفیز کی یعنی ایک قفیز کی مقدار وہ 37 کلو گرام سے کچھ اوپر ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔